دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کو ایٹم بم بنانے دیا گیا، نہیں بنایا دیا جانا چاہیے تھا، یہ ہے اسرائیل کا کہنا، نیتن یاہو کو کہنا۔ اور ظاہر ہے وہ امریکہ کی زبان بولتے ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا کوئی بھی، بائیڈن آئے تھے پیچھے، انہوں نے بھی جب حماس کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، لبنان، انہوں نے بہت بری طرح وہاں پہ ان کے لیڈرشپ کو قتل کیا، اسیسینیٹ کیا، شہید کیا، اور وہ بائیڈن کا دور تھا۔ اور اب جب سے ٹرمپ کا دور آیا، انہوں نے بھی وہی لائن اختیار کی ہے جو اکثر یہ لوگ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ ابھی تک یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور تعصب کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ یار نبوت تو حضرت اسحاق کے پاس جانی چاہیے تھی، یہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیوں چلی گئی؟ یہ تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور جب مدینہ سے ان کو چن چن کے قتل کیا گیا اور نکالا گیا، ان کو ابھی تک یاد ہے۔ غزوہ خیبر ان کو ابھی تک یاد ہے، وہ کہتے ہیں خیبر کا بدلہ لیں گے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں، جبکہ پاکستان کے مشرق میں انڈیا ابھی جنگ کی صورتحال، وہ کہتے ہیں یہ پوز ہے۔ پوز آپ سمجھتے ہیں کہ مختصر دورانیے کا ایک وقفہ، اس کو پوز کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو وہ جنگ کریں گے، میں اس میں میری کوئی دو اوپینین نہیں ہے۔ انکنفرمڈ رپورٹ یہ ہے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، کہ جی پاکستان نے کچھ اپنی بیٹریز جو ہے نا میزائل، وہ مغرب کی طرف یعنی انسٹال کی ہیں یا شفٹ کی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان کو ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا دینا چاہیے تھا، پاکستان کو ایٹمی طاقت نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہم ایران کو کیسے کریں گے؟ دونوں فنڈامنٹلسٹ ہیں، دونوں اسلامک ریاستیں ہیں، دونوں یہودیوں کے خلاف ہیں۔ یہ ہے وہ پروپیگنڈا، اور بلکہ ان کی تو کنوکشن ہے یہ۔ اور ہم ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ ایران کے خلاف۔ بھائی آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں آج کیا ہوا۔ الجزائر نے، اسلامی ملک ہے نا، پاکستان، ایران، تینوں اسلامی ملک ہیں، ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ رشیا اور چائنا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں اسرائیل کے حملے کو کنڈم کیا، اور ایران کے سفارتکار نے، نمائندے نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا، پاکستان کی حمایت کو۔ پاکستان کھڑا ہے، یہاں تک کہ سعودی عربیہ کے وہ جو شہزادے نے یہ کہا کہ جتنے بھی 16 لاکھ حاجی اس وقت موجود ہیں سعودی عربیہ، مکہ مدینہ میں، ان کی بہترین خاطر تواضع کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، جب تک کہ ایران میں حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے اور وہ اپنے گھروں کو شفٹ نہیں ہو جاتے، کیونکہ ظاہر جنگ ہے، اعلان جنگ۔ علی خامنہئی جو رہبر ہیں ایران کے، اور پھر ایران کے صدر نے بھی تقریر کی، اپنی قوم سے خطاب کیا۔ اتنے بڑے ہیوج لاسز کہ ان کے 4-5 بڑے کمانڈرز، جنرلز شہید ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نیوکلیئر سائنٹسٹ، ایٹمی سائنسدانوں کی قربانی دی ہے۔ ان کا حوصلہ برقرار ہے، حوصلہ برقرار رہنا چاہیے، اور ان کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ میں ایران کے عوام کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جگہ جگہ پر مساجد میں اور دفاتر میں، چوراہوں میں سرخ رنگ کے جھنڈے لگا دیے گئے ہیں، جو انتقام کی نشاندہی کرتے ہیں اور پلیج کرتے ہیں۔ ان کا ریزالو ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، بدلہ لیا۔ پہلا بدلہ یہ لیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز نہیں ہیں، ان کی فاصلہ کم ہے، تو رپورٹ یہ ہے کہ انہوں نے سبمرینز استعمال کی ہیں سمندر میں۔ وہ کریں گے، ابھی تو اسٹریٹ آف ہارمز بھی وہ بند کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں سے جہاز مختلف کنٹریز کے جاتے ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کے جہازوں کو روکنا ہے، کس کو نہیں روکنا ہے۔ وہ they will do it, they have got every right under Article 51 of the United Nations Charter۔ ان کو حق ہے کہ وہ اپنا بدلہ لیں، ڈیفینس کا رائٹ ان کے پاس ہے۔ حملہ اسرائیل نے کیا تھا، ایسا خوفناک حملہ کیا اس نے۔ وجہ کیا ہوئی اس حملے میں؟ امریکن سیٹلائٹ اور امریکن انٹیلیجنس سسٹم نے اسرائیل کے موساد کو سپورٹ کیا، اور موساد کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ لوکل جو ایران کے ایلیمنٹس ہیں، وہ بھی بہت بڑی تعداد کے اندر غداران ایران موجود ہیں، جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اسرائیل کو سپورٹ کیا، انٹیلیجنس دی، ان کو خبر دی، جس کی بنیاد پر اتنے سکسیسفل آپریشن اسرائیل نے بمبارٹمنٹ کی اور میزائل مارے کہ ان کے 4 آرمی چیف بھی شہید ہو گئے، ان کے باقری صاحب، سلامی صاحب اینڈ ادرس۔
القدس فورس کے جو ہے وہ بھی، القدس فورس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس لیے القدس مسجد اقصیٰ کو کہا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں رمضان المبارک کے آخری جمعۃ الوداع پر القدس ریلی نکالی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں یکجہتی کے لیے مسجد اقصیٰ سے اور وہاں کے مسلمانوں سے۔ تو جناب دس از دی اسٹیٹ آف افیئر، سچویشن ہے کہ ایران وہاں پہ ڈٹا ہوا ہے، اور نو بڈی نوز کہ ایسکلیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے ایسکلیشن ہوگا، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر نقصان جو ہے اس کی ریکوری کی کوشش ہوگی۔ تل ابیب میں، یروشلم میں سائرن بج گئے اور وہاں پہ میزائل ہٹ ہوئے ظاہر انہوں نے روک لیا تھا ان کو، ڈرونز کو، ڈرونز اتنے سوفسٹیکیٹڈ شاید ان کے پاس نہیں ہیں، تو لیکن میزائلس کو جب وہ بارش کی ہے اس کو نہیں روک سکے۔ اور ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایران کے خلاف تعصبات کی بات کرتے ہیں، بالکل نہیں کی جانی چاہیے۔ عوام کو یاد رہنا چاہیے، خاص طور سے مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، نو، اس لیے کیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی جو ایران اپڈیٹس چل رہے ہیں ایکس پر، ٹویٹر پر، اس میں بات ہی بنیاد ہی یہی ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی وحدانیت پر، الوہیت پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ یہی تو ہے، یہی تو بون آف کنٹینشن ہے، دس از دا کانفلکٹ۔ اور اس کے لیے یاد رہے کہ پاکستان کے مشرق میں انڈیا اور جارڈن کے مغرب میں اسرائیل، اور جارڈن کے بادشاہ نے جو کیا آپ کے سامنے دیکھا کہ کنگ حسین کا بیٹا ہے یہ کنگ عبداللہ، اس نے کہا جی ہم اپنی جو ایئر سپیس ہے اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کرنے دیں گے۔ ارے بھیا، اسرائیل کے جہاز اور میزائل وہاں سے اڑ کر آ گئے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکے، آپ کے پاس تپڑ ہی نہیں ہے، آپ تو امریکہ کی اور اسرائیل کی بوگی ہیں، وہ جو شامل باجا ہوتا ہے نا، یو آر دیٹ کائنڈ آف کنٹری، آپ میں تو ہمت و طاقت ہی نہیں۔ یہی حال مصر کا ہے، مصر بھی نیوٹرلائز ہو چکا ہوا ہے، جارڈن آلریڈی نیوٹرلائزڈ ہے، اور شام میں ویسے ہی آپ نے ایک ایسی حکومت بٹھا دی ہے جو کہ اپنے آپ کو اموی کہتے ہیں، یہ بھی ایک ڈسپیوٹ ہے۔ تو ان تمام ڈسپیوٹس کی پراپر اسٹڈی ہے یروشلم یونیورسٹی میں کہ مسلمانوں کے ویک ایریاز کیا ہیں، ویک پوائنٹس کیا ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمان کہاں سے ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے، تفرقہ نہیں لینا، تفرقہ نہیں کرنا ہے، تفرقے میں نہیں جانا ہے۔ یہ جو سیکٹیرینزم ہے یہ زہر قاتل ہے، برداشت کریں ایک دوسرے کو۔ دشمن آپ کا ایک ہے، واحد ہے، اور وہ چن چن کر مارے گا، چن چن کر مار رہا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ نیوٹرلائزڈ کنٹریز کون کون سے ہیں، یہ جارڈن ہے، لیبنان کو بھی انہوں نے مارا، فلسطین کو مار رہے ہیں، مسلسل عالم اسلام خاموش ہے، کوئی سعودی عرب، کوئی یو اے ای، کوئی پاکستان، کوئی نہیں سامنے آ سکا اسرائیل کے مقابلے پر۔ ابھی تک صرف ٹاکس ہو رہی ہیں، کنورسیشنز ہیں، نیگوسیشنز ہیں، اور جو عمان میں بات چیت ہونی تھی آپ نے دیکھا بحرین نے کیا کیا، قطر نے کیا کیا، عمان نے کچھ نہیں کر رہے، یہ لوگ کریں گے بھی نہیں۔ اور اگر واحد جیسے میں نے عرض کیا کہ ترکی، پاکستان، ایران، یہی تین میجر، افغانستان، یہی کنٹری ہیں جو کہ اسلام کے اندر بلیو کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا دشمن کون ہے۔ تو یو ہیو ٹو بی ون، یونائٹڈ ہونا پڑے گا آپ کو، اور اگر نہیں ہوں گے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ گریٹر اسرائیل نقشہ دکھا رہا ہے نیتن یاہو میڈیا کو کہ جی یہ ہے گریٹر اسرائیل کا پلان، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اپنی ریسرچ میں کہا تھا، مرحوم نے۔ تو یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر، ویری انٹیلیجنٹ، ویری کیئرفل۔ اور یہی میری آپ سے عرض ہے ناظرین سے کہ وہ بھی دیکھیں کہ کون جو ہے وہ آپ کو تقسیم کی بات کر رہا ہے، کون تفرقہ بازی کی بات کر رہا ہے۔ محتاط رہیں، ماضی کو بھول جائیں، آگ مستقبل کی بات کریں، یہ مستقبل ہی ہے جو آپ کا فیصلہ کرے گا۔ اور اگر آپ نے تفرقہ بازی کی بات کی، اب مت دیکھیں ان پروگرامز کو جس کے اندر تفرقہ بازی کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ پہلے ہی عالم اسلام ختم ہو چکا ہوا ہے، تمام تر رچنس کے باوجود، منرلز کے باوجود،
ہم لوگ امریکہ واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں، مکہ مدینہ کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، نہ مسجد اقصیٰ کی طرف کوئی دیکھتا ہے۔ یہ وہ سچویشن ہے دیٹ ڈیمانڈس آپ کے لیے بالکل ذہنی طور پر انقلاب برپا کیے جانے کی ضرورت ہے، ایک مینٹل ریولوشن، ایک پرسیپشن، ایک تھنکنگ کہ جی وی نیڈ پیس ان دا ورلڈ، کسی سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انلیس کچھ ایسے حضرت علی نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ کسی کو چیلنج نہیں دینا، اور اگر آپ کو کوئی چیلنج کرے تو اس چیلنج کو قبول کر لینا۔ تو یہی ہے کہ رائٹ آف ڈیفینس آپ کو کہا گیا ہے، اگریشن نہیں کرنی، اگریشن ظلم کہلائے گا۔ انڈیا نے اگریشن کیا، آپ نے دیکھا نا، منہ توڑ دیا پاکستان کے ایئر فورس نے، پاکستان کی افواج نے۔ وہ چپ نہیں بیٹھے گا، وہ اسرائیل کے ساتھ موساد اینڈ را پہلے ہی سے پاکستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ آلریڈی ان ہیں، وہ متحد ہیں، متفق ہیں۔ اسی طریقے سے یو ہیو ٹو بی ویری، ہمارے دوست بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کل یہ کہا کہ یہ بہت ڈیپ پینیٹریشن ہے موساد کی ایران میں۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے، ان کی خبر اور ان کی سورسز بڑے صحیح کہتے ہیں۔ اور دا سیم از دا کیس ود انڈین را، اینڈ یو کین ناٹ رول آؤٹ دی پاسبلٹی آف اینی کوآپریشن، انڈرسٹینڈنگ اینڈ آپس میں جو کوآپریشن ہے بالکل ہے ان کا، موساد اور را کا۔ پہلے ایک زمانے میں KGB کا نام بڑا ہوتا تھا، آج رشیا پاکستان کے ساتھ، آج رشیا چائنا کے ساتھ، چائنا پاکستان کے ساتھ، ٹرکی، بنگلہ دیش، یہ سب وہ ممالک ہیں جو، آذربائیجان، ایران، یہ سب کھٹکتے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہا لیٹلی کہ کنگ سلمان کے بیٹے پرنس نے، کراؤن پرنس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ 16 لاکھ افراد کی میزبانی کریں ایرانیوں کی، ایسا ونڈرفل ڈیسیشن۔ اور لیکن عالم اسلام کو ڈیفنس کے اعتبار سے وہ جو الائڈ فورسز بنائی تھی نا جی اسلامک، اس کو دیکھیں، ریوائیو کر سکتے ہیں، ریوائیو کریں، ادروائز آپ جب تک وہ نہیں لے کر آئیں گے آپ کو وہ چن چن کر مارے گا، بالکل مارے گا، مار رہا ہے۔ کتنے کنٹری نیوٹرلائز ہو چکے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں، ایک چھوٹا سا ملک ہے وہی آپ سے نہیں سنبھل رہا۔ ایٹامک، ایز فار ایز ایٹامک رائٹس آر کنسرن، جیسے اس کو کہا گیا، چائنا نے بھی کہا ہے، رشیا نے بھی کہا ہے، آپ نہیں روک سکتے ایران کے ایٹمی حقوق کو۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ امریکہ کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ یہ ہے وہ سوال۔ جیسے اسرائیل سے عالم اسلام کو خطرہ ہے، تو اسی طرح آپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان اور اسرائیل جو ہیں، پاکستان اور ایران جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ تو اسرائیل نے تو کر کے دیکھ لیا، جو پاکستان میں جو ڈرون آئے تھے جن کو مارا گیا، یہ ڈرون کس کے تھے؟ اسرائیل کے تھے۔ پاکستان، ایوری پاکستانی نوز اٹ، جنہوں نے پاکستانیوں نے خود گرایا، سٹنگ ڈک کی طرح پاکستانیوں نے گرایا۔ تو جناب علی ہے کیا ہے وہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، اتحاد، متحد رہیں، کسی بھی تھیوری میں، کسی بھی سیکٹیرینزم میں، کسی بھی فرقہ واریت میں جانے سے آپ کو گریز کرنا ہے۔ یہ ابلیس کا کام ہے، شیطانیت کا کام ہے کہ مسلمانوں کو، امت کو تقسیم کرے وہ۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اس کو پروموٹ کیجئے۔ انشاءاللہ یہ انفارمیشن گفتگو جاری رہے گی، اور جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ نوٹیفیکیشنز کی شکل میں اردو اور انگریزی میں دیتا ہوں، اس کو بھی دیکھیے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ امت مسلمہ کا اتحاد انشاءاللہ زندہ باد۔